بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 10ویں تراویح ہم نے پڑھی اور وَاعْلَمُوا جو 10واں جز ہے ہم نے اس کا سماعت کیا۔ آج ہم نے سورۃ الانفال کا آخری حصہ سنا اور سورۃ التوبہ کا ایک بڑا حصہ ہم نے سماعت کیا الحمدللہ۔ کچھ حصہ اس کا 1 ربع باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالی کل ہم سنیں گے۔ آج مجھے جو بات بتانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو مالدار بنائے ہیں، کچھ بندوں کو متوسط درجے کے مالیات کا حقدار بنائے ہیں، اور کچھ بندوں کو اللہ رب العالمین نے فقراء و مساکین رکھے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، حکمت بالغہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقراء، مساکین اور دیگر افراد کی تعاون کے لیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے عام صدقات و خیرات بھی رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی نظام رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے جسے آج ہم نے سنا ہے، جسے آیت الصدقات کہتے ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60۔ اس آیت کریمہ سے میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، جس کا تعلق عربی زبان سے ہے، قرآن کے اسلوب سے ہے۔ آیت نمبر 60 ہے سورۃ التوبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ ان اللہ علیم حکیم واللہ علیم حکیم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق عربی اسلوب اور عربی زبان کے اسلوب سے بھی بڑھ کر قرآن کا ایک اسلوب جو بہت ہی اہمیت ہے کہ حامل چیز ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، نام سنا آپ نے؟ امام سفیان ابن عیینہ کہاں رہتے ہیں؟ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ملاقات ہے کبھی آپ سے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے؟ کبھی ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی؟ کبھی فوٹو دیکھیں ان کی؟ نہیں دیکھیں؟ اچھا، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ علماء مکہ میں سے ہیں، اور آج سے 1200 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے 198 ہجری کو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک قول امام بغوی رحمہ اللہ، ان کی ایک معروف کتاب ہے شرح السنہ، اس میں انہوں نے بہت ہی عمدہ بات کہی ہے۔ کہا کہ قرآن مجید میں ایک مال وہ ہے جسے انفال کہتے ہیں، مال غنائم کہتے ہیں، غنیمت کا مال۔ ایک مال وہ ہے جو صدقات کا ہے، زکوٰۃ کا۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا مال غنیمت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اور اللہ رب العالمین نے اس میں کا ایک حق اپنے لیے بھی لیے، ایک حصہ اپنے لیے بھی نکالے۔ کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، مال غنیمت کا ایک حصہ اللہ نے اپنے لے لیا۔ کہا کہ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْمَكَاسِبِ، کسی شخص کو، کسی انسان کو جو مال حاصل ہوتا ہے نہیں، مال غنیمت سب سے محترم مال
اللہ رب العالمین تو پوری کائنات کے مالک ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مال میں سے اپنے لیے ایک حصہ رکھے، سبحان اللہ۔ اب اس کی تقسیم کیسے ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا جب مال غنیمت کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے ایک حصہ اپنے لیے کہا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، لیکن جو صدقات کا مال ہے اللہ نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ کے لیے نہیں، کیوں؟ کہا کہ فَإِنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ، وہ لوگوں کا میل کچیل ہے، وہ تو لوگوں کی گندگی ہے، وہ اللہ کے لیے کیسے؟ لیکن مال غنیمت کہا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ أَشْرَفُ الْمَكَاسِبِ، اور یہ اوساخ الناس، اللہ کے رسول پر بھی حرام ہے وہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ للفقراء والمساکین، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اپنی طرف کی نسبت نہیں کی، کہا کہ کیوں؟ فَإِنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ يُكْرَهُ اكْتِسَابُهَا إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ، جو پریشان حال لوگ ہیں انہی کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ صدقہ و خیرات کے ہمیں اس کا مستحق نہ بنائے۔ کسی انسان کی وہ ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین کا ایک نظام کا حصہ ہے، وہ ایک مضطر کے لیے، ایک پریشان حال کے لیے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کیسے؟ یہ ایک پتہ کی بات انہوں نے کہی۔ اچھا، اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے جو آیت نمبر 60 جو آپ کے سامنے ہے سورۃ التوبہ کی، جسے کھول کے رکھا آپ نے، مصحف پر نظر رکھیے، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے آیت نمبر 60 پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے دو آیتیں پیچھے سے دیکھنی ہوں گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَمِنْهُمْ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ یہ جو سورت ہے نا سورۃ التوبہ، وَمِنْهُمْ مطلب ہے کہ منافقین کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، منافقین کچھ ایسے ہیں جو ایسے کہتے ہیں، یہ گفتگو ہے وہ۔ تو کچھ منافقین ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا تھا نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کرتے تھے مال زکوٰۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک معاف نہیں کیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا انہوں نے کہ آپ مال کی تقسیم میں منصف نہیں ہیں، آپ عدل کا تقاضا جو ہے اسے ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، آپ جسے پسند کرتے ہیں، جو آپ کا قریبی ہے، جس کے دل میں آپ کے دل میں جس کی چاہت ہے اسے دیتے ہیں اللہ کے رسول پر، سبحان اللہ۔ تو ان کی جو شرارتیں تھیں، ان کی جو ایذا رسانیاں تھیں، اس پر گفتگو ہو رہی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم مال زکوٰۃ پر جب انہوں نے ایسی گفتگو کی تو اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقات جو اللہ کے رسول تقسیم کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی وحی کی روشنی میں کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو اس پس منظر میں وہ آیت نازل کر دی گئی۔ ترتیب سمجھ میں آپ کو؟ اب آیت کریمہ پر نگاہ رکھیے، گہری نگاہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات، اب گنتے جائیے انگلی سے، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کتنے ہو گئے؟ 8، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ جو 8 طرح کے جو لوگ ہیں، 8 صنف ہیں، ان میں سب عربی زبان کے الفاظ ہیں نا وہ، تو اس میں سے 4 ایسے ہیں جن پر حرف جر لام داخل ہے، للفقراء والمساکین یعنی وللمساکین، والعاملین علیہا یعنی وللعاملین علیہا، والمؤلفۃ قلوبہم یعنی وللمؤلفۃ قلوبہم۔ 4 پر کون سا حرف داخل ہے؟ لام۔ بقیہ 4 پر وفی الرقاب، فی داخل ہوا ہے، دیکھو
حرف جر فی داخل ہوا. وفی الرقاب والغارمین یعنی وفی الغارمین. وفی سبیل اللہ وابن السبیل یعنی وفی ابن السبیل. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. 8 طرح کے لوگ ہیں, 4 طرح کے لوگوں کے لیے حرف جر لام, بقیہ 4 طرح کے لوگوں کے لیے حرف جر فی. ابھی میں موبائل کھول کے دیکھ رہا تھا درس یہاں آنے سے پہلے, تاریخ ہے 16 رمضان 1441 ہجری, یہ 1443 ہجری, اور رمضان کی تاریخ کیا ہے 10 شروع ہو گئی ہے, 10 شروع ہو گئی. ٹھیک 2 سال پہلے کی بات ہے. میں نے ہمارے گروپ میں سوال کیا تھا کہ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ جی, یہ سوال کیا تھا میں کہ یہ کیوں فرق ہے, یہ 4 کے لیے حرف جر لام اور 4 کے لیے حرف جر فی. اس سلسلے میں نے جواب بھی لکھ دیا تھا اور ایک بات میں نے لکھی تھی. اس سلسلے میں میں آج 3 باتیں بتاؤں گا آپ کو, یہ فرق کیوں ہے. کتنی باتیں؟ 3 باتیں انشاءاللہ تعالی. جو بعد میں بتائیں گے مجھے 3 باتیں درس کے اختتام میں, ان کے لیے انعام. پہلی بات یہ, عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کی کنیت ہے ابو احمد, نام ہے محمد ابن علی, جو علمی دنیا میں امام قصاب سے جانے جاتے ہیں. کس سے؟ امام قصاب. 34 صدی ہجری کی, 360 ہجری سن وفات ہے آپ کا. آپ کی ایک کتاب ہے نکت القرآن الدالۃ علی البیان, الدالۃ علی البیان, الدالۃ علی البیان. اتنی بہترین کتاب الفاظ نہیں بتانے کے لیے, نہ فی الحال کی گنجائش ہے کہ میں اس کا تعارف کرواؤں. جسے میسر ہو سکے وہ پرنٹ ہی نکال کر کے, تصویر بنا کر کے کتاب اپنے پاس رکھیے. بہترین کتاب نکت القرآن الدالۃ علی البیان. امام قصاب رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ یہ جو 8 طرح کے لوگ ہیں, ایک آدمی اپنی زکوٰۃ نکالا ہے, تو کیا زکوٰۃ 8 لوگوں میں تقسیم کرنا واجب ہے؟ صرف 7 لوگوں میں دے دیا, 8ویں آدمی کو نہیں دے پایا, تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی؟ اس میں 8 طرح کے لوگوں کو بیان کیا گیا نا, للفقراء والمساکین, صرف فقراء کو دے دیا, تو کیا زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوئی؟ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. فی سبیل اللہ دے دیا, الغارمین پر تقسیم کر دیا, مساکین کو دے دیا, لیکن المؤلفۃ قلوبہم ان کو نہیں دے پایا. یعنی 8 کے 8 لوگوں میں وہ پیسہ تقسیم ہوگا تبھی اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی, یہ معنی ہے, یا ان میں سے کسی ایک کو بھی دے دے تو کافی ہو, وہ کفایت کر جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہے. اس سلسلے میں امام قصاب رحمہ اللہ نے کہا کہ 4 لوگوں پر حرف جر لام داخل ہے, 4 لوگوں پر حرف جر فی داخل ہے, یہ بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان 8 لوگوں کا اشتراک ہونا ضروری نہیں, صرف یہ بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کتنے لوگوں کو دینی چاہیے, وہ 8. آپ اس سال ان میں سے 2 کو دے رہے ہیں, 2 الگ الگ لوگوں کو, ابن السبیل کو آپ نے دیا, فقراء کو آپ نے دیا, کفایت کر جائے گی وہ چیز. 8 کے 8 لوگوں کو دینا یہ واجب نہیں. اسی بات کو بتانے کے لیے 4 لوگوں پر حرف جر لام اور 4 لوگوں پر حرف جر فی. یہ عربی اسلوب ہے. امام قصاب رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ہم نے کوئی چیز, مان لیجیے کہ ہمارے پاس کوئی چیز سامنے رکھی ہوئی ہے, ہم نے مان لیجیے کہ ایک 5000 روپے یہاں پر رکھے اور دے دیے اور کہا کہ ھذا لفلان و فلان وفی کذا و کذا, یہ پیسہ جو ہے نا 5000, ھذی لفلان وفی کذا و کذا, یہ جو ہے ان کے لیے کچھ اور اس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ. یہ اسلوب بتا نہیں ہے, ھذی لفلان وفی کذا و کذا. اگر یہ کہیں گے ھذی لفلان
تو 2,500 دینے پڑیں گے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہذہ لفلان لفلان وفی کذا وفی کذا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اشتراک والی بات ختم کر دے رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کر سکتے ہیں، ان میں سے سب کو دینا یہ ضروری نہیں. یہ تفریق سے یہ بات ملتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو. مزید آپ سیاق دیکھو، آیت نمبر 60 ہے نا، یہ آیت نمبر 58 دیکھو، 50 پر 8. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اس آیت کریمہ میں منافقین پر رد ہو رہا ہے. منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ہم کو کیوں نہیں مل رہا ہے، حالانکہ یہ فقیر نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ عاملین نہیں ہے، نہ یہ آنکھ میں سے آ رہے ہیں، بس ان کو وہ چاہیے کہ بھی ان کو مال دو. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ صرف مال کے لیے جینا اس کے اندر نفاق آ جائے گا. صرف مال کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو نفاق آ جائے گا اس کے اندر. اب ان کو دیکھو، وہ کچھ بھی نہیں، بس مال چاہیے ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مال کے مستحق نہیں ہیں. مال کے مستحق کون ہیں؟ یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہیں. انما صدقات للفقراء والمساکین. سیاق بتا رہا ہے کہ اس میں اشتراک پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، کون کون مستحق ہو سکتے ہیں ان پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو 4 لوگوں پر حرف جر لام اور 4 لوگوں پر حرف جر فی کے ذریعے سے اشتراک کی جو بات آ رہی ہے نا کہ 8 کے 8 لوگوں کو ایک ساتھ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی بصورت دیگر نہیں، یہ اس اسلوب سے بات ختم ہو جاتی ہے کہ اشتراک نہیں ہے. سب سمجھے اس بات کو؟ ایک بات یہ. ایک دوسری بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بھی بہت سارے علماء نے بات کہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تھوڑا پھیلا کے لکھا ہے. مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر ہے 35 اور صفحہ نمبر ہے 300 آگے کچھ ہے. جلد نمبر تو 35 پکی بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک سوال آیا تھا کفارۃ الیمین سے متعلق. کس سے متعلق؟ کفارۃ الیمین. اس میں آپ نے شرعی مقاصد جو ہوتے ہیں نا، المقاصد الشرعیہ، اس پر گفتگو فرمائے ہیں. بہت ہی بصیرت افروز گفتگو. ایک طالب علم کو پڑھنا چاہیے، لازم کر لینا چاہیے. کتاب و سنت جو نصوص ہیں اس کو سمجھنے کے لیے علماء کا فہم، علماء کی جو محنتیں ہیں نا، اس سے بے نیازی قطعاً نہیں برت سکتے. یہ غلط بات ہے. بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات بتائے کہ کفارۃ الیمین میں ایک مرحلہ آتا ہے، ایک اختیاری بات آتی ہے، اطعام الطعام بھی نا، وتطعمون من اوسط ما تطعمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، کیا آیت کریمہ ہے وہ، وتطعمون من اوسط ما تطعمون من اہلیکم. یہ آیت ہے نا، من اوسط ما تطعمون من اہلیکم. تمہارے گھر والوں کو تم عام طور پر جو کھلاتے ہو وہ. وہاں پر شیخ الاسلام نے گفتگو فرمائی کہ کھلانے کے بجائے صرف پیسے دے دیا تو. شیخ الاسلام نے کہا کہ نہیں، اطعام تو اطعام، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ تملیک کی بات نہیں کر رہے ہیں. کس کی؟ آپ اس کو پیسہ دے کے مالک بناؤ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں. اگر آپ کسی کو پیسہ دے دیں گے نا تو اس پیسے کا مالک ہو گیا، وہ کھائے گا اس میں سے کچھ لے کر کے، یا جمع کر کے رکھے گا، یا کسی کو دے گا، اس کی مرضی. شریعت کو مقصود اس کو کسی چیز کا مالک بنانا نہیں ہے. کفارۃ الیمین میں جب بات کھانے کی آتی ہے تو شریعت کا مقصود کیا ہے؟ اس کا پیٹ بھرنا. وہ مقصود شریعت کو تو وہی کرنا. سمجھا اس نقطے کو آپ؟ کیونکہ شریعت نے کہا اطعام، اطعام تو اطعام، کیوں؟ آپ کو مالک نہیں بنانا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس کا پیٹ بھرنا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے شیخ الاسلام میں نے کہا کہ آیت الصدقات کو دیکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 لوگوں نے کہا کہ للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم. 4 لوگوں کے لیے حرف جر لام داخل فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ جب زکوٰۃ کے مال ان کو دیں گے نا، انہی کو مل رہا ہے وہ پیسہ، وہ اس کے مالک بن جا رہے ہیں. جب فقیر کو زکوٰۃ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے مالک بنا دیے، پوچھنے کا حق نہیں آپ کو، اور وہ پیسہ اس کی جیب میں جائے گا.
اب وہ کسی بھی استعمال کرے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، آپ نے کیا کر دیا اس کو؟ فقیر کو پیسے دیں گے تو اس کا مالک بن گیا وہ، آپ نے مسکین کو پیسے دیا اس کا مالک بن گیا وہ، آپ نے العاملین علیہ جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نکلتے ہیں ایک امام کے تحت، تو جب اس کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کا مالک بن گیا وہ۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کی تالیف قلب کے لیے جب آپ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ ان کو اس کا مالک بنا دے رہے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَفِي الرِّقَابِ، وَلِلرِّقَابِ نہیں کہا، کیونکہ ایک قیدی پر جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو اس پر پیسہ نہیں، اس پر پیسہ لگا رہے ہیں، اس کے جیب میں نہیں ڈال رہے، اس کا مالک نہیں بنا رہے ہیں، وہ جس کے ماتحت ہے نا، جس سے مکاتبت ہو رہی ہے نا۔ قدیم زمانے میں کیا تھا، جب غلامی کا دور تھا، ایک غلام کسی کے پاس ہے، اس نے اپنے سید سے بات کر لیا کہ میں آپ کو 1 سال میں اتنا پیسہ دے دوں گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ایسی صورت میں جب آپ ایک غلام پر پیسہ خرچ کریں گے تو وہ اس کے کام کے نہیں آ رہا ہے، اس کے سید کو جا رہا ہے، وہ مکاتبت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اسے مالک نہیں بنا رہے ہیں اسے۔ یہ بات کہی ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، سمجھے آپ اس بات کو؟ جب فقیر کو دے رہے تو مالک بنا دے رہے ہیں، مسکین کو دے رہے تو مالک بنا دے رہے ہیں۔ اسی لیے کہا للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، لیکن رقاب جو غلام ہیں جسے آزاد کرنا ہے، آپ اس کے جیب میں پیسہ نہیں ڈال رہے ہیں، اس کے سید کو دے کر کے آپ اسے رہا کرا رہے ہیں، بس اس کے لیے رہائی کی بات ہے، وہ پیسہ کا مالک نہیں بن رہا ہے، اس لیے وللرقاب نہیں کہے رب العالمین نے۔ الغارمین، جو قرض دار لوگ ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے دھوکہ دے بغیر اپنے صحیح کاموں کے لیے جو قرض لیتے ہیں، آپ ان کا قرض ادا کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کے جیب میں ڈال رہے ہیں پیسہ؟ نہیں، جس کا قرض ہے نا آپ اس کے لیے جا رہا پیسہ، وہ گویا کہ یہ مالک نہیں بن رہا ہے۔ کتنی دقیق بات ہے، ایک قرض دار آدمی ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تاکہ اس کا قرض ہلکا ہو، لیکن وہ پیسہ کسی اور کو جا رہا ہے نا، یہ تو مالک نہیں بن رہے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے اور بس ایک واسطے کے طور پر وہ جس کو قرض دینا ہے ان کو دے رہے ہیں، مالک کوئی اور بن رہا ہے، یہ نہیں بن رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، اس کے بعد کہا کہ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یہ بالکل بہت واضح ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اور جو ابن السبیل ہے جو اپنے گھر میں تو اچھی حالت میں ہے لیکن جب جاتا ہے وہ سب باہری کے اخراجات ہیں، وہ زیادہ واضح ہے فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ یہ بات کہی کون؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ علامہ ابو القاسم الزمخشری رحمہ اللہ صاحب الکشاف، انہوں نے ایک تیسری بات کہی بالکل اس کا عکس، انہوں نے کہا کہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، المؤلفت والمؤلفت قلوبہم کے لیے حرف الجر لام داخل ہوا ہے، بھلے ہی ان کو مالک بنایا جا رہا ہے، لیکن فی میں جو ظرف کا جو جس میں ایک طرح کا یعنی ایک کل کا کل حصہ دینے کا معنی آتا ہے، اس میں وہ ان کا کہنے کا مقصود یہ ہے علامہ ابو القاسم الزمخشری کا رحمہ اللہ کہ یہ حرف الجر لام اور فی کی اس تغییر میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ بھلے ہی آپ ان کو مالک بنا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو پیسہ چاہیے ان کو، لیکن گویا کہ فی ظرف مکان کے اعتبار سے گویا کہ ایک وعاء، ایک تھیلی ہے، کیا ہے؟ ایک تھیلی ہوتا نہیں، چندے کا ایک ڈبہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ رکھ دیا گیا ہے بقیہ چاروں کے لیے کہ بھئی جو پیسہ ان کو ڈالو یہ زیادہ مستحق ہیں، وہ فقیر ہے ضرور، وہ مسکین ہے ضرور، ان کو پیسوں پہ بھی حاجت ہے، لیکن ان کا مسئلہ ایک الگ ہے، کسی اور سے جڑا ہوا ہے، رقاب کا، وہ کہیں اور قیدی ہے، وہ کسی اور کو دیں گے تو ہی چھوٹ پائے گا، یہ وہ فقیر ہے ضرور، اپنا ذاتی مسئلہ ہے، مسکین ہے، اپنا ذاتی مسئلہ ہے، کسی اور کا دباؤ نہیں ہے اس پہ، لیکن رقاب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ کسی اور کے دباؤ میں ہے، غارمین پر کسی اور کا دباؤ ہے۔ سبیل اللہ اور ابن السبیل کا معاملہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، خارجی چیزیں ان پر جڑی ہوئی ہیں، تو گویا کہ فی لا کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ گویا کہ ایک کپڑا بچھا دیا گیا ہے، ایک تھیلا رکھ دیا گیا ہے، ایک ڈبہ رکھ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ زیادہ مستحق ہیں، ان کے لیے بس اونڈیلو آپ ڈالتے جاؤ آپ، کہا کہ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، ایک عکس معنی لیا انہوں نے ابو القاسم الزمخشری نے رحمہ اللہ، کہا کہ یہ زیادہ مستحق ہیں، یہ تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہے ہی، فقراء مساکین وغیرہ، ان کا
ان کی حالت دیکھو کیا ہے. لگ رہا ہے کہ ان کے پاس گھر ہے، لگ رہا ہے ان کے پاس گاڑی ہے، لگ رہا ہے ان کے پاس کپڑے ہیں، لیکن ان کی صورتحال کچھ اور ہے. ان کو دیجیے، وہ ایک ڈبہ لا کے رکھ دیا گیا آپ کے سامنے کہ بھائی ان کو ڈالو، پہلے ان کو دو. یہ آپ نے بتایا. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلوب میں قرآن نازل فرمایا اور علماء کو ایسا فہم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم نے کل بقیہ جو انعامات تھے دے دیے. ایک انعام آج کا ہے ہمارے استاد جامعہ کے لیے. آپ استاد محترم مولانا الیاس مکی حفظہ اللہ کے ہاتھ سے لے لیجئے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.